کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں ایاز صدیق، کیمرہ مین ممتاز مسکین کے ساتھ۔ دی سیف سٹیزن فاؤنڈیشن کی جانب رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ختم قرآن کی روپرور محفل کا انعقاد کیا گیا۔ ان محفل میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور قرآن پاک کی تلاوت سے اپنے قلوب کو منور کیا۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مساجد میں تراویح کے دوران قرآن پاک مکمل کیا گیا۔ اس موقع پر خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا گیا، جس میں ملک و قوم کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا کی گئی۔ علماء کرام نے اپنے خطبات میں قرآن پاک کی تعلیمات پر روشنی ڈالی اور مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی تلقین کی۔ انہوں نے کہا کہ قرآن پاک ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، جس پر عمل پیرا ہو کر دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ختم قرآن کی محفل میں شریک ہونے والے افراد توحید نے ان روپرور لمحات کو اپنے لیے باعث سعادت قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کی تلاوت سے ان کے دلوں کو سکون ملا اور انہیں اللہ تعالیٰ سے قربت کا احساس ہوا۔ آج الحمدللہ جو ہے دی سیف سٹیزن میں جو ہے باقاعدہ جو ہے ختم قرآن تراویح کی شکل میں جو ہے اختتام پذیر ہوا ہے۔ آج پاکستان جس بحران سے دوچار ہے، آج جن پاکستان جو اسلامی ریاست جو ہے جن مسائل سے دوچار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حل صرف ایک ہی ہے کہ ہم قرآن کی طرف آ جائیں۔ اگر ہم قرآن کی طرف نہیں آئیں گے تو کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ پاک کا حکم ہے، اللہ پاک کا حکم ہے اور اللہ پاک کے حکم کو فالو کرنا ہے۔ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ اگرچہ ایک سمندر جو ہے راستہ نہیں بنا سکتا، لیکن جب اللہ کا حکم آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے جب سمندر میں ڈنڈی ماری، اپنے ڈنڈی کو مارا، تو اس صورت میں وہ سمندر راستے کی شکل اختیار کیا گیا۔ یعنی کہ جب تک معاشرے کے اندر اسلامی تعلیمات نہیں آئیں گی تو معاشرہ بگاڑ کی طرف جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا ادارہ جو ہے ڈرگس پہ کام کرتا ہے، منشیات سے عادی افراد بچے ہیں، اور آپ سننے والوں سے بھی میں درخواست کروں گا کہ وہ بھی دعا کریں کہ یہ جو بچے جو نشے سے نکل کر تراویح کی طرف آئے ہیں، قرآن کے ختم کی طرف آئے ہیں، اللہ کریم جو ہے اس قرآن کے صدقے جو ہے ان کو ایک بہتر زندگی کی طرف لوٹنے میں مدد فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ابھی بیان میں بھی ایک بات کر دی کہ دیکھیے آج کل ہمارے جتنے مسلمان غم میں جو مبتلا ہے، چاہے یہ ہمارے ساتھی ہے، ایک قسم کا غم ہے، نشہ ایک غم ہے۔ کسی بھی غم میں جو لوگ مبتلا ہے ان کے لیے ایک نسخہ قرآن مجید یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آیت کریمہ پڑھیں گے، اللہ رب العزت آپ کو ہر غم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اس میں یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ قرآن کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اس ورد کا شروع کیا، اللہ رب العزت نے 40 دن میں انہیں جو ہے مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی۔ ورنہ قرآن مجید کی دوسری آیت ہے، لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اگر یونس علیہ السلام اس کو نہ پڑھتی تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو لہذا یہ ملک پاکستان میں جتنی مہنگائی ہے یا پھر اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہمارے سامنے ہے، بدامنی ہے یا یہ نشے کے اضافے زیادتی ہے، جتنی بھی غموم ہے، اس سے نجات کے لیے ایک نسخہ ہے کہ ہم آیات کریمہ کا ورد کریں 313 مرتبہ۔ اللہ رب العزت ہر غم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ ہوں کہ انشاءاللہ آپ جب بھی کوئی ایسی ایونٹس ہوتے ہیں تو آپ پہلے آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد میں دی سیف سٹیزن ویلفیئر آرگنائزیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اسی کی طرح انعقاد یہ تقریباً یہ چوتھا سال ہے کہ یہ مسلسل چل رہا ہے، اور یہ ایک خوشی کی باز خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اختر صاحب کو کہ انہوں نے اس طرح کی جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ لوگ جو ہے نا وہ اس سے کافی عمل کی طرف آ رہے ہیں۔ تو میری طرف سے اور میری ٹیم کی طرف سے میں ان کو ایک دفعہ دوبارہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں پاک سندھ نیوز اور اسی کے ساتھ جو ہے سوچ نیوز جو ہے ان کا تہ دل سے ممنون اور مشکور ہوں کہ جہاں بھی ہمارے کوئی ایونٹ ہو، چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے ہو چاہے اسلامی لحاظ سے ہو، تو پہلے صف میں یہ کھڑے رہتے ہیں۔ اس کے بعد میں دی سیف سٹیزن فاؤنڈیشن کے CEO جناب اختر حسین صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی اللہ کے کلام کو اپنے اس ریہیبلیشن سینٹر میں ختم القرآن کروایا۔ اس پر میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں بھی انشاءاللہ تعالی یہ اس طریقے سے ہمارے ان بھائیوں کو جو یہاں پر نشے کی لت میں مبتلا ہے، اس دلدل سے نکال کر
اللہ کی کلام کی طرف لائیں گے اور اس چیز میں ہم شانہ بشانہ ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے کھڑے رہیں. تھینک یو سو مچ. الحمدللہ بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں. 3 مہینے پہلے میں اس ادارے میں آیا تھا علاج کے لیے, مرنے جیسی حالت ہو گئی تھی, ٹھیک ہے, مگر اللہ رب العزت نے مجھے ایک علاج کا موقع دیا ہے اور اس ادارے کو دعا کریں گے, ٹھیک ہے. ہم اس قابل تو نہیں تھے جس حساب سے ہم بدعلی کی طرف زندگی گزار رہے تھے, نشے میں مبتلا ہو گئے تھے, مگر اللہ کا شکر ہے اس ادارے کو دعا دیتے ہیں. ہمارے سر اختر سر کو بھی ہم دعا دیتے ہیں, ہمارے والدین کی بھی دعائیں ان کے ساتھ کہ جنہوں نے ہمیں ایک بہتر زندگی کا ایک دوبارہ ریکور ہو کے ہمیں ایک پلیٹ فارم ایک جگہ میسر کی اور ایک بہتر معاشرے کی طرف ہمیں ایک راغب. دوسروں لوگوں کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں خواہش تو ہے الحمدللہ کہ اس نشے سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹے, کیونکہ نشہ موت ہے, ٹھیک ہے, صحت زندگی ہے. اور آنے والے جو نسل ہے اس کو بھی ایک میسج دوں گا کہ بس نشے سے انکار, زندگی سے پیار کریں. باقی جو نوجوان ہیں ہمارا بازو بنے اور جو بزرگ ہیں وہ ہمارا کاندھا بنے, تاکہ ہم بہتر معاشرے اور بہتر مستقبل بھی ایک بنیاد رکھ سکیں. ہمارا حالت تو ایسا تھا جو میرے کو جو ہے نا بچہ لوگ کاندھا کر کے جو ہے نا یہ اینے میں جو ہے نا لے کے آیا. ماشاءاللہ اینے میں میرے کو اتنا دیا اختر سر نے. زندگی اگر شکر ادا کروں, جتنا ہی کام کروں, جیسا اللہ کا شکر ادا کرنے سے کم نہیں, اتنا اختر سر کا بھی ہم لوگ شکر ادا کرتا ہوں. ماشاءاللہ آپ کا سامنے جو بھی بنا, اور ماشاءاللہ یہ سوچتا ہوں آگے سے انشاءاللہ اور بھی بہتر بننے کا کوشش کروں. اور ماشاءاللہ ہمارا گھر والا بچہ ہر کوئی جو ہے نا میرے سے اتنا خوش ہے, جتنا خوش ہے, میں جتنا تعریف کروں اتنا کم ہے. اور اینے میں ہم لوگ کو یہ سکھایا جاتا ہے روزہ نماز کا بارے میں, 5 وقت نماز ماشاءاللہ تراویح کا ساتھ ایسا ماشاءاللہ جو ہے نا اس نے انتظام کیا, جتنا تعریف کروں کام ہے. اور باقی ماشاءاللہ ہم لوگ کا علاج کا کوئی چیز کا کمی نہیں رکھا ہے, کوئی قسم کا کمی نہیں دیا. اور ماشاءاللہ یہ سوچ ہمارا جو ہے نا ہر ساتھیوں کو بولتا ہوں جو بھی باہر پریشانی میں, جس کا بھی بچہ بھائی جو ہے نا نشہ میں ڈوبا ہوا, اینے کا ساتھ جو ہے نا کنٹیکٹ رکھے. اور انشاءاللہ ادھر جو ہے نا کچھ بننے کا جو ہے نا اختر سر نے انتظام کیا ہوا, اور ایسا انتظام کیا ماشاءاللہ کوئی چیز کا کمی نہیں ہے. کھانا پینا سے لے کے روزہ نماز تک ایک چیز سکھایا جاتا ہے.